آدمی کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی استعداد اور صلاحیت دی ہے، لیکن صرف عقل پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی کتاب اتاری اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ انسان دنیا میں رہ کر غفلت میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی بھی دی ہے تو ساتھ میں موت بھی دی ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزمائیں گے کون ہے جو زندگی بنا کر آتا ہے، کون ہے جو اچھی زندگی لے کر آتا ہے۔ یہ زندگی موت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیکار نہیں رکھا ہے، بلکہ ہمارا آپ کا امتحان ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اچھی اور پاکیزہ زندگی لے کر جو جائے گا اللہ اس کو نعمتوں سے نوازے گا، اور جو اچھی زندگی لے کر نہیں جائے گا برباد ہو جائے گا۔ اس کی بربادی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے تکلیف کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے آپ کی رہبری کے لیے کتاب بھی اتاری اور نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اور پھر اچھی برے کی صلاحیت بھی دی۔ اب یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے دوستو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تو یہ اللہ کا قانون تھا، ضابطہ تھا کہ جب دنیا میں بگاڑ آتا تو نبی آتے، رسول آتے، محنت کرتے، جو مان گیا تو دنیا بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا، جو نہیں مانا تو اللہ کی پکڑ آتی تھی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات بیان کیے کہ ہم نے قوم نوح کے ساتھ کیا کیا، قوم ہود کے ساتھ کیا کیا، قوم صالح کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا، قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا۔ پورے قرآن میں تفصیل سے واقعات بیان کیے اللہ نے۔ بلکہ قوم لوط کی بستی تو میں دیکھ کر آیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی حال میں عذاب آیا، ایسی کیفیت ہے وہاں کی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان پہاڑوں کو دیکھ کر۔ پورا تقریباً 60 کلومیٹر کی پوری بستی پلٹی گئی تھی۔ آج وہاں پہلے میت ہے، اتنا کھارا پانی ہے کہ مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی۔ آدمی اگر وہ پانی میں چلا جائے تو ڈوبتا نہیں ہے، اوپر ہی اوپر تیرتا رہتا ہے، اتنا کھارا ہے۔ سمندر بھی بیکار ہے، اتنا کھارا ہے۔ مچھلی اگر گر گئی کبھی بھول سے دوسری ندی سے کہیں آ گئی اور اس میں چلی گئی تو فوراً مر جاتی ہے یہ مچھلی۔ بحر میت کے نام سے مشہور ہے، وہی بارڈر ہے فلسطین کا اور جارڈن کا۔ تو پورا 60 کلومیٹر ہم لوگ گاڑی سے گئے، پوری پہاڑی دیکھو تو ایسا لگتا ہے کبھی پلٹا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان کر دیے، اپنے کے ساتھ ہی کیا، جو نہیں مانے ان کے ساتھ ہی کیا۔ لوط علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیوی نہیں مانی، آج بھی اس کی مورتی بنی ہے۔ جب یہ جانے لگے بات کریں چالو کرو۔ قوم لوط کی بستی آج بھی وہاں پر ایک جگہ پر جب عذاب آنے کو ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لے کے اپنے پریوار کو نکل جاؤ، ایمان والوں کو لے کے نکل جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی پکڑ میں آ جائے گا۔ اب سب چلے گئے کیونکہ یہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، جو شوہر پر ایمان نہیں لائی تھی، گڑبڑ کیا اس نے، تو کیا ہوا وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لی، وہی پتھر کی ہو گئی۔ وہ آج بھی پتھر کھڑا ہے، بتا رہا ہے کسی عورت کی مورتی ہے۔ تو یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہم کو، تو یہ ضابطہ تھا کہ جو نہیں مانتے تھے دنیا میں پکڑ آتی تھی، دنیا میں پکڑ آتی تھی۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا تھا، یہی ضابطہ تھا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے نبی جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد، یہ 600 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، 600 سال اس میں نبی نہیں آیا۔ یہ 600 سال کے بعد ہمارے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ضابطہ بدل دیا۔ اب ضابطہ بدل دیا، اب یہ ہوا کہ قومی عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں
حالات آئیں گے، لیکن عمومی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی تھی اس کی برکت ہے، لیکن حالات کے دروازے تو کھلے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی سیلاب ہے، جو دیکھو نا یو پی گجرات سب کا سیلاب ہے اور کہیں پانی نہیں ہے، عجیب تماشا ہے۔ تو یہ حالات کھلیں گے، لیکن عمومی عذاب آسمانی بلا نہیں آئے گی کہ پوری قوم ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، عمومی عذاب نہیں ملے گا، تھوڑا تھوڑا آئے گا، کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی یا ظالم حکمرانوں کی شکل میں، یہ آئے گا وقتی، یہ حالات آئیں گے، لیکن عمومی پکڑ جسے پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے فکس کر دیا کہ اب نبوت بند اور دین کا آنا بند، رسول کا آنا بند، اب جو چلے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب تو صرف اسلام چلے گا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اور دین پر چلو گے تو مردود ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اب دین اسلام پر چلو گے تو تمہاری کامیابی، یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دے دیا، آ جاؤ دین پر، شریعت پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، اور یہ ہر ایک سے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک سے مطالبہ، کسی ایک سے نہیں کہ ہاں چلو دینداروں سے مطالبہ ہو، دنیا داروں سے مطالبہ نہیں، ہر ایک سے مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہ اس دین پر اپنی زندگی لے آؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہی ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستے مت تلاش کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اب اگر کامیاب ہونا ہے ہم کو، آپ کو، سارے انسانوں کو، تو ایک یہ دین ہے، اور دین صرف دو جز کا نام ہے، دین کیا نام ہے؟ صرف دو جز کا نام ہے، ایک تو اللہ سے جڑ جانا اور ایک ہے نبی والی زندگی اپنا لینا، بس پورا دین اس میں آ گیا ہے، اللہ سے جڑ جاؤ، ہر حال میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جس پر نگاہ ہے ہماری، میرا پیسہ بھی کچھ نہیں کرے گا، میری جوانی بھی کچھ نہیں کرے گی، میرا باپ بھی کچھ نہیں کرے گا، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری کمائی، میری دکان، میری فیکٹری، یہ سب اسباب ہیں، یہ کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، یہ اللہ سے جڑ رہا، ہر حال میں نگاہ اللہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بچاؤ کی کوئی شکل نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی لکڑی نہیں، کچھ نہیں، کوئی پکڑنے کا سہارا نہیں، اور وہ پانی میں ڈبکی کھا رہا ہے، بولو مرے گا بچے گا؟ ارے بولو مرے گا بچے گا؟ کہتے ہیں ہر ایک کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ گیا مر، لیکن کہتے ہیں تو باہر والے تو چھوڑو، وہ جو ڈوب رہا ہے نا اس کا بھی یقین اس بات پر ہو میرا اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ کیا؟ ارے باہر والے چھوڑو، وہ جو ڈوب رہا ہے، جس کو آس ختم ہو چکی ہے کہ میں تو مر رہا تو گیا، لیکن اس وقت بھی اس کا یقین اللہ کی ذات پر یہ ہونا چاہیے میرا اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا، یہ یقین اللہ کے ہاں چلے گا، یہ ناقص یقین نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں یقین کامل چلے گا۔ ہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یقین ہونا اللہ کے ساتھ تھا، آج اس کے تعلق سے کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی بحث نہیں ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اس لیے کہ جب تک آدمی کو یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا وہ دین پر چلے گی نہیں، طاقت جو اس کو چلائے گی وہ یقین کی طاقت چلائے گی، اور جب یقین اللہ کی ذات پر نہیں رہے گا کسی اور پر گیا تو گیا بھٹک گیا، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایسے دور سے گزار دیا ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے
तुम्हारी कोई फैक्ट्री थी, कोई कारखाना था, कोई कमाई थी, वहाँ 4 महीने में रूह डाली गई, अभी 5 महीना माँ के पेट में रहेगा। और हर जानदार को खाना चाहिए, हर जानदार को ग़िज़ा चाहिए, बगैर ग़िज़ा के जानदार जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी जानदार अगर उसको ग़िज़ा नहीं मिली तो क्या होगा, वो मरेगा। अब ये 5 महीना नहीं मरा, जिंदा रहा, तो हमने कौन सी ग़िज़ा पहुँचाई? अल्लाह कह रहा है वहाँ मैंने पहुँचाई है, तुमने नहीं पहुँचाई है। वहाँ मैंने इंतज़ाम किया। तो जब तू 3 अंधेरी कोठरी में था, जब तो मैंने पहुँचा के बताया, आज तू बाहर आ गया तो भूल गया मुझे? अपने कारोबार पर, अपनी जवानी पर तुझे नाज आ गया? ये अल्लाह समझा रहा। इसलिए कहते हैं यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना, यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना। और ये मेरे कहने से नहीं बनेगा, आपके सुनने से नहीं बन जाएगा। ये तो आदमी जब इस यकीन के मुज़ाकरे को अपने घर में, माशरे में, दोस्त में, अहबाब में, अपने कारोबार में इस यकीन को बोलता रहेगा तो अंदर उतरेगी। और ज़िंदगी में कभी बोलते नहीं तो क्या उतरे? इसलिए कहते हैं 4 महीने निकल करके इसकी आवाज़ लगाओ। ये जो 4 महीने मांगते हैं ऐसे नहीं मांगते, इसकी आवाज़ लगाओ। करने वाला अल्लाह है, करने वाला। वरना जब पड़ती है ना तो बड़ा अल्लाह की अब तो ये अभी कर्फ्यू लग जाए ना, मस्जिद भर जाएगी। अभी कर्फ्यू लग जाए, कोई फसाद हो जाए तो क्या होगा? अरे बोलो ना, तो अल्लाह में बेवकूफ़ है कि जब पड़ी तो बराबर आए और जैसे हटाते से भाग गए। तो हालात थोड़ी बदलेंगे, हालात का बदलना बिगड़ना तो हमारे हाथ में है। ज़ाहर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन्नास। अल्लाह कह रहा है रुए ज़मीन पर हो या खुशकी में हो या समंदर में हो, कहीं भी अगर कोई बिगाड़ है ना, ये तेरे करतूत है, मैं जालिम नहीं। तुम्हारे अमाल जैसे आएंगे मैं फैसला उठाऊंगा। तुम ज़कात रोकोगे मैं पानी रोकूंगा, तुम जुल्म करोगे मैं आसमानी बला नाज़िल करूँगा, तुम लड़ोगे अल्लाह की मदद उठ जाएगी तुमसे। सारे मसले हैं हमारे अमाल, ऐसे अल्लाह के फैसले। अल्लाह जालिम नहीं है। मुसलमान का 90% अल्लाह के घर से दूर है, 10% आ रहा है, वो भी कैसा है? आधा तितर आधा बटेर है। हाँ क्या है? 3 रकात हुई कि 4 रकात हुई, पूरे मुसल्ली गायब। इमाम साहब ने 3 पढ़ाई कि 4 पढ़ाई? इमाम साहब बोलते हैं मुझे भी याद नहीं। तो एक दुकानदार क्या बोलता, साहब 3 ही पढ़ाई। बोले यकीन के साथ तू कैसे बोल रहा? बोले आज 3 दुकान का हिसाब हुआ, 4थी दुकान अभी बाकी है। 4 रकात में 4 दुकान का हिसाब होता था। 4 रकात में 4 दुकान का हिसाब होता था, आज 3 ही दुकान का हिसाब हुआ, इसलिए 3 ही रकत हुई है। तो ऐसी नमाज पर क्या मिलने वाला है? इस यकीन के साथ वो नमाज पढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको? हाँ, इससे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाने का चांस दिया है। कहते हैं यकीन, और जब तक यकीन नहीं बनेगा ये आमाल नबी पर नहीं खड़ा होगा। सहाबा का यकीन बना, आमाल नबी पर खड़े हो गए, दुनिया में क्यों लुटा दिया, फिर दुनिया के नुकसान को नुकसान नहीं समझा। नमाज पढ़ रहे, नफिल नमाज, वो भी फ़र्ज़ नहीं, क्या पढ़ रहे? नफिल नमाज पढ़ रहे। बाप का ख्याल आ गया, कितने खजूर के पीछे लटक रहे हैं, कितना घना बड़ा, एक चिड़िया उड़ रही, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, इतना घना था। अब वो चिड़िया के साथ इनकी नज़र फिरती चली गई। अब उसके बाद जब चौंके मैं तो नमाज में हूँ, तो भूल गए कितनी रकात पड़ी, 100 हो गया। उसी वक्त उठे, अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी, ये बात की वजह से मेरी नमाज में नुकसान हो गया, फिर मैं बाप को नहीं रखूँगा। आज की मालियत उलमा ने निकाले हैं करोड़ों से ऊपर था। वो बाग की मालियत 100-200 की नहीं थी। आज की मालियत अगर निकाली जाए तो करोड़ों से ऊपर का बाग था वो। और सिर्फ नफिल नमाज में नुकसान आ गया तो करोड़ों के लाख को जायदाद को लात मार दिया। वो क्या था? वो यकीन था। वो यकीन था कि दीन का नुकसान नहीं बर्दाश्त करते थे। आज हम तो सब बर्दाश्त कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान नहीं बर्दाश्त है। जिसकी पर मेहनत है, दीन पर मेहनत नहीं है, इसलिए दीन का नुकसान तो नुकसान ही नहीं समझता। तो चल रही गाड़ी चल रही,
جو جہاں ہے بس اسی سطح پر رکا ہوا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا سوچنا ہی نہیں ہے۔ جو 5 وقت کی نماز وہ تو اپنے کو ولی سمجھتا ہے، اور جو چلے 4 مہینے لگا لیا وہ تو سمجھا ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور جو نماز جمعہ کی پڑھتا ابھی نعرے تکبیر زندہ باد۔ یہ حال ہے مسلمان۔ حالانکہ ایک مسلمان کی زندگی ایک نمونہ ہونا چاہیے، سمپل محمدی کا۔ ہماری زندگی دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے، ہماری زندگی دیکھ کر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ سمپل تھے، نمونہ تھے اللہ کے نبی، اور کیا تھے؟ ابھی کوئی پیسہ بانٹے کیا؟ خواجہ صاحب نے پیسے بانٹے یا خواجہ صاحب نے کیا ہے فوج لے کے آئے تھے؟ نہیں، صرف سمپل تھے نبی کے بس۔ تو بڑے سے بڑا دشمن بھی دیکھتا تو کہتا نہیں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ یہی پانی پت کے اندر انگریز کے زمانے میں مقدمہ گیا، ایک جگہ کے تعلق سے جھگڑا تھا، مسلمان کہتے میرا، ہندو کہتے ہمارا، جہاں مسجد تھی وہ کہتے مندر تھی، لفڑے چالو تھے، وہ مقدمہ گیا قاضی کی عدالت میں، اور قاضی جو جج تھا وہ انگریز تھا، برطانیہ کا تھا۔ تو اس نے بھائی کیسے فیصلہ کرنا، تم دعویٰ ہے کہ تمہاری ہے، ان کا دعویٰ ہے یہ۔ تو ہندوؤں نے کہا وہ فلاں ہے نا فلاں آدمی، اگر وہ گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے۔ اب وہ اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے، مسلمان تھے، تو مسلمان سمجھے یا مسلمان تھوڑی اپنے خلاف جائے گا۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا، اپنے خلاف تھوڑی جائیں گے، مسجد کا معاملہ ہے، تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ اور ہندو کو یقین تھا کہ وہ اللہ والا جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے انہوں نے اس پر راضی بولا، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو جب لوگ گئے کہ چلو آپ کو قاضی کی عدالت میں گواہی دینی ہے، بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھائی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو جب انگریز جج کو پتہ چلا کہ وہ اللہ والے ایسا بولتے ہیں کہ میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو بولے جا کے ان سے کہہ دو، کتنے ہوشیار ہوتے تھے کھانے، جا کے ان سے کہہ دو میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے بیٹھوں گا۔ کون بولا؟ وہ جج بولا، انگریز جج کیا بولا؟ میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے بیٹھوں گا، اور آپ میری طرف چہرہ نہیں کرنا، میری طرف پیٹ کرنا، آپ ادھر منہ کر کے خالی گواہی دیتے چلے جاؤ، میرا منہ مت دیکھو، لیکن آگے گواہی دے دو، ادھر منہ کر لو دروازے کی طرف، میری طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ اور اگر بائی چانس کبھی تم ذرا سا چوک گئے تو ہم نقاب پہن کے بیٹھیں گے تاکہ آپ کو چہرہ نظر نہ آئے، آپ کا قسم نہیں ٹوٹے گا، لیکن آ کے آپ گواہی دے دو۔ آئے انہوں نے گواہی دی، ہندو کی جگہ، مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ بدستہ بول رہے بولے نہیں یہ مسلمان نہیں، غلط ہے، یہ ہندو کی جگہ ہے۔ جج نے فیصلہ دے دیا، تو ہندوؤں نے کہا جب تم سچ بولے ہو تو ہم تمہیں زمین دیتے جاؤ، مسجد بناؤ۔ یہ ایسے ہی دن پھیلا تھا، ایسے دن پھیلا تھا۔ اب تو بھائی بھائی کا حق مارا جا رہا، ایک ایک کے دوسرے گلا کاٹا جا رہا، دن پھیلے گا اس سے، ہم اور آپ چمکیں گے دنیا میں۔ اب میں تو قسم کھا دوں تو خالص نہیں ہوں گا نا، ہم نے حالات کے دروازے کھولے ہیں، دیکھنا ہندوستان میں کیا ہوگا۔ ایسے حالات آئیں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ 1947 اٹھا کے دیکھو کتنے مرتد ہوئے ہیں، تم لوگ تو پڑھے تھوڑی ہو، تاریخ کا مطالعہ کرو تب سمجھ میں آئے گا کہ جب حالات کے دروازے پردہ کھاتے ہیں نا، اچھے اچھوں کے ایمان بچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کے دین پر، دو ہی راستہ ہے، اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ کے نبی والے اعمال اپنا، بس ہر جگہ میرے نبی نے جیسا کیا ویسے کرو، بس ان کی چال، ان کے حال، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جتنے اعمال ہیں سب اعمال نبی پر میل کھا جائے، بس اس پر اللہ کو پیارا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس پر سب تھے، تو اللہ نے اتنی دنیا کھولی، اتنی دنیا کھولی، اتنی دنیا دی کہ زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں تھا۔ زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ زکوٰۃ کے پیسے مارے مارے پھر رہے تھے لوگ، کیوں؟ سوال ہے دین پر۔ حضور کے زمانے میں صحابہ اللہ کی دین پر تھے، اچھے اچھے ترم کھا ٹوٹ گئے، رستم اور کسریٰ اور قیصر
اور فارس اور روم سب کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا. آج کا باتیں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اس کو ٹوٹنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لیکن کیا کریں، مجبوری یہ ہے. کتنا بھی بیان کر ڈالو، کتنا بھی سنا ڈالو، وہی دھاگ کے 3 بات. ہمارے استاد قصہ سناتے تھے. 2 گھر تھا. کیا تھا؟ ارے بولو نا، سو رہے جاگ رہے. 2 گھر تھا، 2 گھر. تو یہ گھر والے کا بارش کا پانی اس کے آنگن میں گرتا تھا. وہ بہت چلاتا تھا کہ تیرا پانی ادھر کر لے بابا، باہر گرے، میرے گھر میں گرتا ہے، میرے گھر میں کیچڑ ہوتا ہے. وہ نہیں مان رہا تھا. بحث بڑھ گئی، لڑائی جھگڑے سے نوبت آئی. چلو بھائی پنچایت میں. پنچایت میں تھی، سارے پنچ لوگ بیٹھے، پورا گاؤں جمع ہوا. چلو اس کو بلاؤ جس کا پرنانا ہے. آیا وہ. بولے وہ بھائی پہلے میری بات سن لو. بولے کیا؟ بولے جتنے پنچ بیٹھے ہو سب کو سلام. ٹھیک، آگے بولو. آپ کا جو فیصلہ سب منظور ہے میرے کو، جو آپ کہہ رہے ہو سب صحیح ہے. جو فیصلہ کرو گے مان لوں گا، لیکن پرنالا وہی رہے گا. کیا ابھی بیٹھے کائے کے لیے؟ اسی پرنالے کے لیے تو بیٹھے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا سارا فیصلہ منظور ہے لیکن پرنالا وہی سے رہے گا. بولے مودی صاحب کچھ بھی بیان کر ڈالو، ہم جیسے چل رہے ویسے ہی چلیں گے. تو اب اس کا کون علاج کر پائے گا؟ آج 15 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے. ہر جمعہ میں بیان، گشت میں بیان، ملاقاتوں میں بیان، نہ جانے کتنی موقع سمجھا چکے. لیکن وہی ڈھال کے 3 بات میں گنی چنی منڈیاں آ رہی ہے. باقی سب کا ہے. مسجد میں آنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی کی زندگی اپنانے کو تیار نہیں، اور اس پر دروازہ کھلے فتوحات کا. ارے مودی کیا، اس سے بڑے ڈینجر آئیں گے ابھی تو. ہاں، بغداد میں ہلاکو چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا تھا. یہ اسپین چلے جاؤ، دنیا کی سب سے عالی شان مسجد تھی اسپین میں. دنیا کی 1 نمبر مسجد تھی. آج وہاں ایک بھی مسلمان کا بچہ نہیں ہے. صدیوں گزر گئے، اللہ کا نام لینے والا وہاں کوئی نہیں ہے. پورا اسپین خالی ہو گیا مسلمانوں سے. جاؤ دیکھو برما میں کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی چالو ہے. جاؤ شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. پورے شام کو خنڈر بنا دیا. اور اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑو مارو، کسی کے باپ کو کیا جائے گا. حالات کے دروازے کھلیں گے، بس اللہ ہی اس قوم پر رہے. اسے دوستو یقین اور اعمال نبی بنانے کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے نکل جاؤ، چلے نکل جاؤ. وقت لگتا ہے، آدمی بولے گا، سنے گا، بار بار کہے گا تو دن میں بات کریں گے. ایک مرتبہ سننے سے بات نہیں آتی تو نکلو گے. چلو بولو کون نکلے گا. جس کی جب طبیعت کہے جب سے لکھاؤ. یہ نہیں کہ ابھی کل سے نکلنا ہے. مہینہ بھی لکھا دو. شعبان یا 1 سال کے بعد کتنا لمبا ڈیٹ رکھ رہا ہے. ہاں کب سے؟ کون سا اجتماع؟ کہاں؟ ارے بیٹھنا کوئی ایسی چیز بتا. ابھی مجبور نہیں معروف بتانا. ابھی تو اجتماع طے بھی نہیں ہوا، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، کب ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی. 2018 دسمبر میں ہوگا کہ جنوری میں ہوگا؟ تو مہینہ بتا. وہ 15 شعبان بولا نا.